السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ انتہائی معزز بھائیوں اور بہنوں، آج جو آیت مقدسہ ہمارے زیر مطالعہ ہے، آیت مقدسہ نمبر 60 ہے، سورۃ التوبہ ہے، پارہ نمبر 10 ہے، اور پارے کا رکوع نمبر 14 اور سورہ مقدسہ کا رکوع نمبر 8 شروع ہو رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کا جو پس منظر ہے وہ پچھلی آیت نمبر 58 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی تھی جو صدقات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشی کرتے تھے کہ صدقات کی تقسیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم درست نہیں کر رہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، بعض یہ منافقین جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں، طعنہ زنی کرتے ہیں کہ یہ صدقات تقسیم نہیں کر رہے، اس میں عدل نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے یہیں پر اصل میں منافقین کا مائنڈ سیٹ ذکر فرمایا تھا کہ پہلے ان کا جو تحلیل و تجزیہ کرنا ہے وہ ان کے مائنڈ سیٹ کو دیکھو۔ مائنڈ سیٹ اصل میں ان کا ہرس اور لالچ کی طرف ہے، خود غرضی اور دنیا داری میں ہے۔ اس لیے فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر تو ان کو آپ دے دیں ان کی خواہشات کے مطابق، ان کی ہرس اور لالچ کے مطابق تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور اگر وہ ان کو ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ملے گا، ان کی مرضی کے مطابق نہیں ملے گا تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہیں پہ اللہ رب العزت نے یہ واضح فرما دیا کہ مسئلہ صدقات کی تقسیم کا نہیں ہے، مسئلہ ان کی خود غرضی کا ہے، لالچ اور مفاد پرستی کا ہے، انفرادیت کا ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 60 میں مزید اس کی مینجمنٹ ارشاد فرما دی ہے، اور اس مینجمنٹ سے پہلے ایک بات یہ بھی واضح ہو گئی کہ یہ جو صدقات کی تقسیم ہے یہ نبی علیہ السلام اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، بلکہ اللہ رب العزت کی ہدایات اور رہنمائی کے مطابق اس کی تقسیم کر رہے ہیں۔
چنانچہ اس آیت کا عنوان ہی مصارف زکوٰۃ ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ مصارف طے کر دیے ہیں جن پر زکوٰۃ یا صدقات واجبہ لگ سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء، یقیناً آپ کے جو صدقات ہیں سب سے پہلے نمبر 1 وہ فقراء کے لیے ہے، نمبر 2 مساکین کے لیے، نمبر 3 والعاملین علیہا، نمبر 4 والمؤلفۃ قلوبہم، نمبر 5 وفی الرقاب، نمبر 6 الغارمین، نمبر 7 وفی سبیل اللہ، نمبر 8 ابن السبیل۔ یہ 8 مصارف ذکر ارشاد فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے تمام شکوک و شبہات کو ختم فرما دیا اور فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے طے شدہ ہے، یہ دائرے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ رب العزت جاننے والے بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں۔ یہ جو 8 مصارفین زکوٰۃ ہیں ان کی تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم وقت کی مناسبت سے 1-2 جملے ہر جو مصرف ہے اس پر گزارش کرتے ہیں۔ پہلا جو مصرف ہے وہ ہے فقراء، فقیر کی جمع ہے فقراء، جس کا مطلب ہے جو بالکل تہی دامن ہو، خالی ہاتھ ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ مساکین مسکین کی جمع ہے، جس کا معنی ہم محتاج کرتے ہیں، یعنی اس کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے لیکن وہ اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا، اس کی جو حاجات ہیں وہ حاجات پوری نہیں ہوتی۔ والعاملین علیہا، وہ لوگ جن کو اسلامک اسٹیٹ نے، اسلامی حکومت نے زکوٰۃ کے جو امور ہیں ان کو نظم میں لانے کے لیے باقاعدہ ایک سسٹم بنانے کے لیے جو ملازمین ہیں ان کے، وہ عاملین علیہا، ان پر بھی وہ زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے، غیر مسلم کی تالیف قلب کے لیے اگر کوئی ایسا شعبہ ہے یا ایسا طریقہ کار ہے کہ ہم غیر مسلموں کو دعوت دے سکتے ہیں، ان کو اپنی دعوت پہنچا سکتے ہیں، اپنی بات چیت پہنچا سکتے ہیں، یہ جو اشاعت کے ادارے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی زکوٰۃ کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی مینجمنٹ بھی حکومتی سطح پر ہوتی ہے، سسٹم اور اسٹیٹ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ وفی الرقاب، یہ غلاموں کو آزادی دلانے کے لیے، غلام جو اس دور میں ایک باقاعدہ اصطلاح تھی اور ان کو آزادی دلانے کے لیے زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ اب غلاموں کو آزادی دلانے کے کئی طریقے تھے، ایک تو ان کی طرف سے پیسے دیے جاتے تھے، غلام خرید کر بھی آزاد کیے جاتے تھے، اسی طرح اسیروں قیدیوں کے فدیے کے بدلے میں بھی غلام کو رہا کیا جاتا تھا۔ اسی طرح اگر کسی نے قسم اٹھا لی ہے تو کفارہ قسم میں بھی غلام کو رہا کیا جاتا ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے مختلف یہ اشکال یہ طے کر دی تھیں کہ ان اشکال میں، ان صورتوں میں ہم غلام کو رہا کر سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ والغارمین، اور مقروض، اگر کسی پر قرض ہے تو مقروض کا قرض ادا کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ رب العزت کے
راستے میں، یہاں سے مراد وہ تعلیم و تربیت کا نظام بھی ہے جس میں ایسے بچوں کو یا ایسے لوگوں کو تعلیم و تربیت دی جا سکتی ہے، اور قرآن پاک کی تعلیم ہے، احادیث کی تعلیم ہے، فقہ کی تعلیم ہے، اور دیگر بھی تعلیمات جتنی بھی ہمارے پاس تعلیمی سسٹم باقاعدہ ایک موجود ہے، اس میں جو نادار بچے ہیں یا نادار لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ دوسرا، اللہ کے راستے سے مراد جہاد ہے۔ جہاد کی جتنی بھی شکلیں ہیں، اور بالخصوص جہاد میں جانے والوں کے لیے، ان کے لیے مال و اسباب خریدنے کے لیے جتنے بھی ذرائع اور وسائل ہیں وہ زکوٰۃ سے خریدے جا سکتے ہیں۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، اگر کوئی مسافر ایسا بھی ہے جو حالت سفر میں ہے اور مال کے نصاب نہ ہو، اس کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے، اور اگر وہ مال کے نصاب ہے لیکن اس کا کوئی دوران سفر نقصان ہو جاتا ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نے واپسی سفر بھی کرنا ہے اور دیگر بھی ضروریات ہو سکتی ہیں، تو وہ بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے جو 8 مصارفین زکوٰۃ یہاں ارشاد فرمائے ہیں، صدقات ان کو دیے جا سکتے ہیں، زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اصل میں یہ مینجمنٹ کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نہیں چاہتے انسانی سوسائٹی میں کوئی مفلوق المعیشت ہو، مفلوق الحال ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی مینجمنٹ کرتے ہیں، اس کا ایک سسٹم بناتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو زکوٰۃ کی ادائیگی کا انفرادی سسٹم ہے، یہ تو یہاں پر موجود ہے۔ اصل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ کی وصولی کا نظام بنایا تھا اور پھر اس کے خرچ کا نظام بنایا تھا، وہ بیت المال ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکمران بنتے ہیں، خلیفہ اور امیر المومنین بنتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، جن کو منکرین زکوٰۃ کا فتنہ کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ کابینہ میں یہ بات رکھی، مشاورت ہوئی، ڈسکشن ہوئی، بڑی ڈیبیٹ ہوئی، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جو شخص زکوٰۃ اسٹیٹ کو نہیں دے گا اس کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ نکیل، اونٹ کی نکیل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ میں لیتے تھے، اگر کوئی نہیں دے گا تو اس کے خلاف بھی جہاد ہوگا۔ تو اصل میں یہ خزانے میں جمع ہوتی ہے، صدقات، زکوٰۃ اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، اور حکومت ذمہ دار ہوتی ہے اس کی مینجمنٹ کی، اس کے نظم و نسق کی، اور اس کے ذریعے سے وہ عوام کو، انسانوں کو سٹینڈ کرتی ہے تاکہ ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے اور ان کو مانگنے والا نہ بنایا جائے، بلکہ ان کو سٹینڈ کرنے کے بعد، ان کے اندر صلاحیت پیدا کرنے کے بعد ان کو ملک اور قوم کا بہترین فرد بنایا جائے، بہترین ممبر بنایا جائے۔ اس لیے زکوٰۃ کا جو نظام ہے یہ انسانیت کی مینجمنٹ کے لیے، معاشرے کی نظم و ضبط کے لیے، تاکہ کوئی بھی فرد وہ مفلوق المعیشت نہ ہو، بے روزگار نہ ہو اور نہ مانگنے والا ہو، بلکہ ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے اور سوسائٹی اور معاشرے کے ساتھ ان کو جوڑ دیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کا اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، دین کا فہم عطا فرمائے، اور دین کی رٹ کو قائم کرنے کے لیے اللہ رب العزت ہمیں توفیق اور صلاحیت پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے صغیر کبیرے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.